مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں اس کی ہر ایک رحمت کے لیے، بڑے فضل کے لیے کہ خدا باپ نے ہمیں زندگی بخشی تاکہ یہ خوشیوں کے دن، خوشیوں کی آمد کے دن جو ہمارے خداوند کی یوم ولادت منا رہے ہیں، اور ہمیں اسے پوری خوشیوں سے منانا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں، بہت سارے جہاں کے کلام بھی نہیں ہمیں بتاتا کہ یہ دن کب ہے، کیا ہے، لیکن جب مقرر کیا گیا ہے ہم یہ سوچ کے منائیں کہ خداوند میرا زندہ خدا اور آپ کا خدا ہمارے لیے نجات بن کے دنیا میں بھیجے گئے، اور وہی کفارہ ہے جس کے کفارے کے وسیلے سے آج ہم زندوں کی زمین پہ زندہ ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں ہمارے بڑے باپ کے لیے، اس بڑے پلان کے لیے جو خداوند نے ہمارے لیے کیا، اور جو بھی ہے ہم صرف اپنی سوچ اس میں کریں کہ کوئی بھی جو کہتے ہیں فلانا ہے، کچھ بھی ہے، ہم صرف یہ سوچیں کہ باپ جی یہ آپ کا دن ہے اور ہم منا رہے ہیں صرف یسوع نام کو، اور یسوع نام کی نجات کو منا رہے ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں اس میں پورا کر رہے ہیں صرف یسوع نام میں۔ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر ذہن سے تیار کریں کہ یہ خداوند کا دن ہے، یہ میرے لیے، ہمارے لیے تو روز ہی بڑا دن ہے نا۔ جب ہم زندگی پا چکے ہیں، جب ہمارے پاس زندگی ہے، تو یہ شادمانی تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس بڑے دن کو ہر روز جو ہمیں دیا جاتا ہے شکر گزاری کے ساتھ منائیں، اور اس ایمان سے منائیں کہ ہم انہی راہوں پہ چلیں جو میرے باپ نے ہمیں دکھائی ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو زبور 37 اس کی 34 آیات میں ہے۔ خدا کی آس رکھ اور اس کی راہ پر چلتا رہے، اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ جب شریر کاٹ ڈالے جائیں گے تو دیکھے گا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ زمین کے وارث، چونکہ زمین کا مطلب تھا جب روزی کمانے کا موقع، اس لیے زمین زندگی کی علامت بن گئی۔ نیز شریعت کی فرما برداری کا مطلب تھا خدا کی اپنی قوم، جو خداوند اپنے لوگوں کو ملک مصر کے قبضے سے نکال کے لائے تھے۔ اگر ہم استثنا 7 باب 6-8 میں دیکھیں، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روح زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا تاکہ اس کی خاص ملکیت ٹھہرائے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو چنا اور اسے خاص ملکیت ٹھہرایا۔ خدا نے جو تم سے محبت رکھتا ہے اور تم کو چن لیا، تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں میں سے زیادہ ہو، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خدا کو تم سے محبت تھی اور وہ اس قسم کو جو اس نے باپ دادا سے کھائی تھی پورا کرنا چاہتا تھا۔ اگر ہم اس کی 9ویں 11ویں میں بھی دیکھیں، سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ ہزاروں پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے۔ یہ میرے خداوند کے وعدے ہیں کہ وہ کیا کرے گا، رحم کرے گا، وہ انہیں بچائے گا جو اس کے پاک حکموں کو مانتے ہیں۔ ہم روز کلام میں صرف یہی بات دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہی ہدایت دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم نے صرف خدا کے پاک حکموں کو ماننا، اس کی پاک مرضی پہ چلنا ہے، تب وہ کیا کرے گا، رحم کرے گا، فضل کرے گا، اور جو اس سے عداوت رکھتے ہیں ان کو ان کے دیکھتے بدلہ دے گا اور انہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ خدا کے وعدے ہیں، سچے ہیں، برحق ہیں۔ اگر ہم دیکھیں استثنا کا 7واں باب اس کی 11-12 میں، اگر تم ان حکموں کو سنو اور مانو، عمل کرو۔ اب عمل کرنے کا وقت آ گیا۔ ہم بچپن سے خدا کا کلام سن رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں، سارے چرچز میں جاتے ہیں، اور ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں ہے، زندگی ہے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اب اس زندگی کو پورے طور پر لینا ہے، اور خدا کے وعدے ہیں نا، اس نے کہا کہ جو تم اس حکموں کو مانو گے، فرما برداری کے ساتھ چلو گے۔ اگر ہم دیکھیں استثنا 12-13 میں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ساری برکات دوں گا، سب کچھ دوں گا، اور تم
زمین کی پیداوار کھاؤ گے، تمہارے پاس کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ہر چیز میں تمہیں مہیا کروں گا۔ جب مہیا کرنے والا خدا کہتا ہے کہ میں تجھے برکت بھی دوں گا، میرے تمہارے گھروں میں کوئی عورت بانجھ نہیں رہے گی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اس نے وعدہ کیا کہ کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک بھی نہیں پہنچے گی۔ اس نے کہا ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو میری فرما برداری کرتا ہے، جو میرے حکموں کو مانتا ہے، یہ ساری برکات ان کے لیے ہے۔ لیکن جو اس میں لکھا ہے کہ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، اگر ہم دیکھیں 15ویں آیات میں لکھا ہے کہ جو مجھ سے عداوت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ زمین پہ سے کاٹ دیے جائیں گے۔ زبور اگر 37 میں دیکھیں 9-10 میں بھی ہے، کیونکہ بدکار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خدا کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے، کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نیست و نبود ہو جائے گا اور وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی نام نہیں رہے گا۔ ہم نے بہت سارے ایسے خاندان دیکھے ہیں جن کی نسلیں ہی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، یہ وہی کلام پورا ہو گیا۔ اب خدا ہی جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے کہ وہ نسلیں نیست و نبود ہو گئی ہیں۔ آئیں خدا کا خوف منائیں، آئیں ہم خدا نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم ایمانداری سے وفاداری سے چلیں، تاکہ ہماری نسلیں بچائی جائیں، ہمارے قبیلے بچائے جائیں۔ جس طرح دیکھیں یعقوب کے 12 قبیلے تھے اور وہ سارے سرفراز ہوئے گئے، سر بلند ہوئے گئے، کیونکہ ان کا باپ فرما برداری سے چلتا رہا، اور اس کے وعدے، اس کی برکات جو عہد خدا نے اس کے ساتھ باندھے تھے، اس کے نسلوں تک چلتے رہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر زبور 25 اس کی 3-5 میں دے، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں، جو ہم خدا کے منتظر ہیں، جو خدا پر آس امید رکھتے ہیں، وہ لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ اے خداوند اپنی راہ ہمیں دکھا، اپنے راستے ہمیں بتا، مجھے سچائی پر لے کے چل۔ ہم نے خدا سے مانگنا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ تو مجھے تعلیم دے، مجھے مددگار دے، تاکہ میں اس نجات کو جو خدا نے میرے لیے رکھی ہے میں اسے ریسیو کر سکوں، میں اس راستے پہ چل سکوں، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر ہمیشہ ہم خدا کے منتظر رہیں۔ جب ہم خدا سے مانگیں گے تو وہ ہمیں سب کچھ دے گا، وہ ہمیں سچائی کی راہ پہ لے جائے گا۔ جس طرح زبور 26 میں ہے کہ کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری سچائی کی راہ پر چلتا رہوں گا۔ ہمیں سچائی کی راہ پہ چلنا ہے، کاملیت کے ساتھ چلنا ہے، اور ہمیشہ اس کے پاک قدموں پہ رہنا ہے، اس سے لپٹے رہنا ہے۔ جس طرح زبور 27 میں ہے 13-14 میں، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین پہ خدا کے احساس کو دیکھوں گا تو مجھے گشت آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھو، مضبوط ہو جاؤ اور تیرا دل قوی ہو جائے۔ ہاں، خداوند ہی کی آس ہے، ہمیں کسی کی آس نہیں ہے، ہمیں صرف خدا پر ہے اور اس کلام پر ہے۔ یہ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں نکھارتا اور سنوارتا۔ یہ اہم نہیں ہے کہ ہم کتنا کلام پڑھتے ہیں اور کتنا کلام جانتے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہی ہم بچائے جائیں گے، تو ہی ہم چھڑائے جائیں گے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے، لیکن خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ اسی طرح اگر ہم رومیوں 13 میں کہ جیسے دن کو دستور ہے سادگی کے ساتھ چلنا ہے، ناچ رنگ اور نشہ بازی سے نہیں چلنا، نہ زناکاری سے، نہ شہوت پرستی سے، نہ جھگڑوں سے، نہ حسرتوں سے، یہ سب گناہ ہیں۔ کیا آج ہم جانچیں کہ یہ پھر سٹل ہماری زندگی میں ہے؟ یہ تمام جو کلام کہہ رہا ہے، اگر یہ سب کچھ ہے تو ہم ابھی بھی کلام کے مطابق نہیں چل رہے۔ ہمیں نکھارنے کے لیے کلام دیا جاتا ہے، ہمیں سنوارنے کے لیے، جیسے میک اپ لگانے کے لیے منہ سنوارا جاتا ہے۔ آج کل بہت سارے ہم دیکھتے ہیں
ٹک ٹاک پر کیسے میک اپ کے لیے ہوتا ہے، کیسے اندر جاتے ہیں باہر بدل کے آ جاتے ہیں، اسی طرح ہمارا زندہ خدا کا کلام جب ہمیں دیا جاتا ہے تو وہ ہمیں نکھارتا ہے، وہ ہمیں سنوارتا ہے، وہ بدلتا ہے۔ ہماری حیثیت صرف اتنی ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آ جائیں، صرف وہی کر سکتا ہے۔ ہم اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اوپر سے نہ آئے، جب تک ہم فرما برداری نہ بنیں گے، جب تک ہم اس کلام کی قدرت کو نہیں لیں گے۔ جس طرح لوکا 11:28 میں اس نے کہا، ہاں مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ مبارک باتیں صرف ہمارے لیے ہیں، ہمیں اپنے خدا کے زندہ کلام کو لینا ہے اور اس پر چلنا ہے۔ اب کامل رفتار سے چلنا ہے، چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو ان بڑے دن کے لیے تیار کریں۔ روز ہی ہماری زندگی میں بڑا دن ہونا چاہیے، خاص دن، کیونکہ ہمیں خدا زندگی دیتا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم شکر گزاریوں کے ساتھ اٹھیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ خدا باپ اس دن کے لیے، ان دنوں کے لیے ہم شکر کرتے ہیں اور ان تمام دنوں کو آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں، تاکہ ہم سب شادمانی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اور بڑی شانہ شانی کے ساتھ خدا کے اس دن کو منائیں جو اس کے لائق ہے۔ باقی جو بھی چیزیں جڑی ہیں، ہم یسوع کے نام سے ڈگری اینڈ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ صرف ہم نے یسوع کی پیدائش کو منانا ہے، یسوع کے اس ایام کو منانا ہے، اس دن کو منانا ہے کہ جس دن ہمارا خداوند دنیا میں ہماری نجات کے لیے آیا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا باپ میں تمام گھروں کے لیے دعا کرتی ہوں، خدا باپ سب کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں اور برکت دیتی ہوں، کیونکہ آپ نے کہا ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو، باپ وہی برکت دیتی ہوں۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں۔ خدا باپ خاص باپ جو پریشان ہیں، میں جانتی ہوں کہ کئی باپ بہت پریشان ہیں۔ آج صبح جب دعا کر رہی تھی تو بہت سے خدا نے نام بھی دیے، باپ بہت پریشان باپ ہیں، وہ باپ جو زمینی باپ ہیں، تاکہ اپنے بچوں کے لیے اچھی ضروریات کے لیے، کرسمس کے لیے، بڑے دن کے لیے ان کے لیے اچھے کپڑے لے کر آئیں۔ خدا باپ ان کی مدد کریں، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ کی آنکھیں ہر جگہ لگی ہیں باپ جی، تاکہ وہ اپنے بچوں کی خوشی پوری کریں۔ جس طرح آپ آسمانی باپ ہم سب کی خوشیوں کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح باپ جی وہ باپ بھی اپنے بچوں کی خوشی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے کاروبار میں، روزگار میں برکت ڈالے، مہیا کریں باپ جی۔ آپ نے کہا بیوہ یتیموں کو میں دوں گا باپ جی، آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ کے کلام میں لکھا اور آپ کے وعدے سچے ہیں باپ جی۔ سب یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے خدا باپ جی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں، ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ باپ انہیں مہیا کرے، تاکہ اس دن کو وہ بھی خوشیوں کے ساتھ منا سکے۔ کبھی بھی کسی گھر میں کوئی کمی، کوئی کمزوری نہ ہو یسوع نام سے، کیونکہ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں کوئی کمی اور کوئی کمزوری نہیں رہتی۔ خدا باپ سب کو برکت دے اور سب کے ساتھ ہو۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی، اسی نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔